تھوڑا سا بتائیے کہ میڈم نور جہاں کیسی خاتون تھیں آپ کے ساتھ اور ویسے ان کا رویہ کیسا تھا؟ انہوں نے نا اپنا کہتی نجا میں میرا کفن ہے گا تو میں اتنے لے آ کے رکھے ہوا. کفن انہوں نے پہلے لے کے رکھا ہوا؟ جی وہ کہہ گئی تھی بچوں کو کہ میرا ویٹ نہ کرنا, کفن بھی ہے, یہ پیسے اتنے ہیں میں نے رکھے تاکہ دفنانے میں وہ جو ہے نا سب کچھ خود کر کے گئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو. سر ایک وقت تھا آپ سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی, آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دے دیا. نہیں میں تو آپ کو پتہ فارغ ہوں بالکل. نہیں سر فارغ کہاں ہیں آپ تو ابھی تک ایکٹیو ہیں, بلکہ یہی میں نے آپ سے پہلا سوال بھی کرنا ہے اپنا جو میں امیڈیٹلی میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کیسے رکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ آپ کے نیچر میں ہوتا ہے. آئی ایم لائک مائی فادر بیکاز ہی یوز ٹو بی ویری ایکٹیو. تو اور مدر آلسو بوتھ. وی آر فرام شملہ, پہاڑی علاقہ ہے, تو وہ پھر آپ کے جینس میں چلی جاتی چیزیں کافی ساری. اور ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اسکارپیو ہیں. آپ کے شناختی کارڈ پہ لبرا لکھا ہوا ہے؟ نہیں, غلط لکھا ہوا ہے, لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ آپ بھی اسکارپیو, میں بھی اسکارپیو. ایکچولی آپ 1 نومبر جی, 1 اور میں 2 نومبر. جی. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسکارپیو کی کوالٹیز ہیں, یہ آپ اپنے آپ کو کیا نمبر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کوالٹیز جو اسکارپیو کی کتنی ہیں؟ دیکھیں میں ایک سب سے بڑی باتیں جو اسکارپیوز میں مجھے اچھی لگتی ہیں, ایک تو سنسیئر بہت ہوتے ہیں, آؤٹ اسپوکن بہت ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہارڈ ورکنگ بہت ہوتے ہیں. اب اور میں کیا مثالیں دوں, بیکاز دیز آر دا تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. جب نے اپنے اوپر جانا ہوتا ہے نا کہیں, اوپر سے مراد آسمان پہ نہیں, ویسے ہی مطلب, تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزوں کا بہت ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر جی, آپ نے بتایا آپ شملہ میں پیدا ہوئے تھے. نہیں, ناٹ شملہ, I was born in Lahore. In Lahore? جی, اچھا. شملہ is my parents. اچھا your parents. mother from Shimla, father from Amritsar. تو آپ لاہور میں ہی آپ کی مطلب آپ کی brought up, آپ وہیں پر ہی سارا کچھ ہوا. کتنے بہن بھائی تھے آپ کو؟ میرے جی my sister were 3 sisters and 3 brothers. 3 brothers. and آپ کا نمبر؟ میں سب سے چھوٹا. اچھا, لاڈلے بچے گھر کے. مطلب کبھی ایسا سمجھا نہیں میں نے. میں تو بس پہ اسکول جایا کرتا تھا, کیتھیڈرل اسکول تھا مال روڈ پہ, آپ کو یاد ہوگا ہال روڈ پہ. تو آئی یوزڈ ٹو گو آن بس, اور آنا ڈبل ڈیکر ہوتی تھی اس زمانے میں. اور میرے خیال کرایہ بھی 4 آنے تھا یا 8 آنے, میں اسٹل ڈونٹ نو, بیکاز مائی فادر گیو می 8 آنے یا تو اسی میں سے آئی یوز ٹو. ہم اس میں کھا بھی لیتے تھے کینٹین سے جا کے, کیتھیڈرل اسکول کے ہال روڈ پہ ہوتا تھا. سو وی انجوائڈ تھریلی. اچھا مجھے بتائیے, آپ نوٹی بچے تھے یا اوبیڈینٹ بچے تھے؟ میں ویسے تھا تو بڑا سٹبن. اچھا, ہاں, مطلب کسی جی, مطلب جس طرح اگر آپ نے مجھے کہا ہے نا 4 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں 3 بجے ریڈی ہو کے I'll be waiting for you. اوکے. پتہ نہیں یہ جینس میں غالباً ہوگا, بتایا کسی نے نہیں تھا. نہ کبھی ہمارے جو اسلم اظہر صاحب تھے انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا تھا. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ ویسے آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی بندہ شوبز میں تھا کبھی پہلے؟ You're the only guy. My father was very strict. Mother same. اوکے. تو ویسے مجھے بتائیے کہ مطلب آپ کو ایز اے بچہ, جب میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ جب بچپن میں تھے, تو پہلی یاد یا سب سے امپورٹنٹ یاد کیا ہے آپ کی بچپن سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں, I still remember I used to go on a bicycle. مجھے مطلب چھوڑا کرتے تھے فادر, اسکول, کیتھیڈرل, اینڈ دین ہی یوز ٹو گو ٹو ہز آفس, اینڈ دین آئی یوز ٹو, پھر میں 2 بجے چھٹی ہوتی تھی, تو دین پھر ڈبل ڈیکر اس زمانے میں شروع ہو گئی. اچھا, مال روڈ پہ. ٹھیک ہے. ہال روڈ سے مال روڈ پہ بیٹھنا ڈبل ڈیکر میں, اور سمن آباد جو ڈبل ہے وہاں پہ اترنا. یہ میرا روز کا وہ تھا. اچھا, وہ ایک بن گیا ہوتا ہے آپ کا ایک پیسج آف ٹائم بس کا, اور اس کا انہیں پتہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا, تو وہ پھر آئی انجوائڈ تھریلی. رائٹ. اچھا جی, مجھے بتائیں کہ بیفور فیم آپ کی ہابیز کیا تھی؟ ہابیز جو تھی نا, تھیٹر. اچھا, اسکول میں جو ہوتا تھا ڈرامہ ایکٹیویٹیز, میوزک, آئی واز آلویز دیئر. You always there? always there. اور فیملی میں کوئی تھا بھی نہیں میوزک سے ریلیٹڈ, تو پھر آپ میں یہ جینیٹکلی تو نہیں ہوگا, یہ آپ نے خود ہی ظاہر ہے آپ کے اندر ڈیولپ. وہ ہوتا تو ہے, بٹ ڈیولپ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. یعنی اگر میں بالکل خاموش رہوں, کسی سے بات نہ کروں, تو وہ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ مجھ میں کیا ہے صلاحیت ہے. جی صحیح. یو ہیو ٹو کریٹ یور اون. تو آپ فرینڈلی تھے لائک بہت زیادہ, اور مطلب آپ کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ, ابھی بھی ہم ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ. تو اسی طرح ہی تھا آپ شروع سے. اچھا. تو اس فیلڈ میں آنا آپ نے ڈیسائیڈ کیسے کیا لائک پروفیشنلی؟ دیکھیں کیتھیڈرل اسکول میں آئی واز اسٹڈیئنگ, وہاں سے میں نے کیا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج. اچھا جی سی گورنمنٹ کالج میں ایم اے انگلش, ٹھیک ہے, پہلے بی اے کیا, وہیں سے وہی سیڑھیاں چڑھ کے ہمارا پھر ایم اے کیا. اچھا وہاں نوی شہزاد بھی ہوتی تھی, بہت سارے جتنی میں اب نام آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹس کے اس میں آتے تھے نا وہ لوگ. ہاں جی. تو وہ تو پھر ٹیچر بھی بن گئی ہوئی تھی, نیوی میرے سے آگے تھی کافی عرصہ. شی ٹاپڈ اینڈ شی واز ٹیچنگ. اسی طرح اور بھی بہت, سائرہ کاظمی واز دیر, راحت نے ٹاپ کیا تھا گورنمنٹ کالج سے, واز اے ٹاپر. ہاں, تو ایسے بڑے بڑے لوگ تھے, بلکہ لوجیا میں جب ہم بیٹھا کرتے تھے نا, پھر ہمارے جو اپنے عمر کے لوگ, خواتین, وہ تو اس وقت ہم یاد کیا کرتے تھے, اچھا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر جی, آپ کا فرسٹ ایور پروجیکٹ کیا تھا پروفیشنلی؟ پروجیکٹ جو تھا وہ میں خود ہی کریٹ کیا کرتا تھا. فار ایگزامپل اگر میں ادھر پڑھتا تھا تو وہاں سے تو پھر ٹیلی ویژن سیدھا پی ٹی وی. صحیح. ہاں, گورنمنٹ کالج سے سارے تو میرے وہ لوگ تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ریلیٹڈ تھے. اسلم اظہر صاحب ہو گئے, سو ہی ٹک می اسٹریٹ ٹو دی پی ٹی وی. اور انہوں نے فرسٹ پروجیکٹ آپ کو کیا آفر کیا؟ اٹ واز کیا تھا, پہلے تو میں اسسٹ کر رہا تھا بیہائنڈ دا کیمرہ. کس کو اسسٹ کر رہے تھے؟ اسلم صاحب کو. ہی واز آن دا پینل اور وہ سارے تھے, بٹ آئی واز اسسٹنگ دم. اور جو آتا تھا آئی یوز ٹو واچ دم, کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے پہلے آبزرو کرو. سو آئی ایم اے ویری گڈ آبزرونٹ, میں ایک دم پک کر لیتا ہوں. جو اچھی چیز ہے نا اس کو ادھر کیا, اور جو بری ہے وہ یہاں سے نکال دی. اچھا. صحیح ہے. تو غالباً ٹال مٹول واز یور فرسٹ پروجیکٹ ایز اے پروڈیوسر. دیکھیں شعیب ہاشمی صاحب وہ ہمارے ٹیچر تھے گورنمنٹ کالج میں. اچھا جی. میں ہو گیا, نوی شہزاد ہو گئی, یہ سارے جتنے بھی میں نام آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ ہم سب انہی کے انڈر ہم نے کام. وہ مینٹور ہیں آپ لوگ سب. وہ ایسا شور مچاتے تھے کہ ہم کانپ جاتے تھے. اب آپ سوچئے کہ 156G ماڈل ٹاؤن, ہاشمی صاحب کا گھر, سب کو پک کرنا انہوں نے. سب سے پہلے وہاں سے گاڑی نکلتی تھی جب ہم کر رہے تھے پروگرام سچ کا ٹال مٹول, تو وہ قریب ان کو پڑتا تھا نوی شہزاد کا گھر. اچھا. مسلم ٹاؤن میں. وہاں سے اس کو لینا انہوں نے. پھر منصورہ حسن ایک اور ہماری, آپ کو شاید نام یاد نہیں ہے, اس کو لینا. وہ ہوٹل ہوتا تھا بڑا مشہور مال روڈ پہ, اس کے ساتھ ہی اس کا گھر ہوتا تھا. وہاں سے اچھا اس کے بعد میں تو خیر سیدھا آ جایا کرتا تھا پی ٹی وی میں, جو میں آئی واز ورکنگ, وہ صبح گاڑی آتی تھی, آئی یوزڈ ٹو کم دیئر. سو وہاں سے پھر سلسلہ ہمارا شروع ہوا. تو وہ خود مطلب بذات خود پک کرتے تھے آپ لوگوں کو اور لے کے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. ہاشمی صاحب میڈ شور کہ کیونکہ ویکینڈ ہوتا تھا نا سیٹرڈے, تو وہ ہفتہ اتوار ان کو فری ہوتا تھا گورنمنٹ کالج سے, تو ہم سب کو پک کر کے انہوں نے لے کے جانا. اچھا اس وقت انہوں نے بلکہ طے کر لیا تھا, خواجہ تو ڈائریکٹر بنے گا, باقی یہ سارے جڑے نا اے آرٹسٹ ہے. اچھا تو سب نو پک کرنا کروں, میں نے پنجابی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے پک کرنا ہے نجم, اور اس کے بعد سب کو آپ نے بعد میں ہم ڈراپ. گاڑی ان کی ہوتی تھی فوکس ویگن بلو, ابھی تک مجھے یاد ہے. صبح نکلتے تھے, اور میں نے ہاشمی صاحب جیسا استاد ابھی تک دیکھا نہیں زندگی میں. میں ترستا ہوں ایسے استاد بھی ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں لکیلی آئی واز ورکنگ ان ٹیلی ویژن, تو نائٹ میں انہوں نے کہا چل وہ پروگرام ایک کرتے تھے, ایڈیٹنگ کہتی رات کو کیا کریں گے, بچوں کا پروگرام تھا. تو رات کو مجھے وہ انہوں نے پک کرنا گھر سے. گارڈن ٹاؤن میں مین پہ رہتا تھا, پیچھے وہ ادھر ان کا گھر تھا ماڈل ٹاؤن. تو وہاں سے آتے ہوئے مجھے لیتے ہوئے, اور سائرہ کاظمی کو بھی لیتے ہوئے ہمیں ٹی وی لے جاتے تھے. اچھا اب ٹی وی میں یہ ہوتا تھا کہ جب بیچ میں بریک آئے تو سائرہ کہتے چلو نجم کھانا کچھ کھا کے آتے, تو ہم واک کرتے ہوئے لکشمی چوک. اچھا ہاں, اب دیکھیں سائرہ کاظمی کے اتنے لمبے بال, اور آپ کو پتا وہی ہیروئن مٹیریل, سارے کھڑے ہو کے نا وہ جو سارے جو بنا رہے ہوتے تھے سالن اور وہ کر رہے ہوتے سارے اس کو. اچھا ریشما ایک دفعہ آئی ہوئی تھی, تو اس نے بی بی تاڑے کتنے لمبے بال نے, وہ ہم وہ بیٹھی ہوئی تھی تو دور سے آئی چلتی ہوئی. ریشما نہیں ہماری سنگر, بڑی موپٹ ہے, لیجنڈ. اس نے کہا باجی تاڑے کڈے لمبے بال نے. اس نے کہا اچھا ہے گے نا, میں تو کہتے نوٹ نہیں, سائرہ کو پنجابی نہیں ہے, تو اس نے کہا مجھے تو کبھی نہیں. واہ واہ واہ.
اچھا سر، یہاں میں ایک چھوٹا سا مطلب ایک وقفہ لوں گا اس طرح سے کہ آپ کے پروگرامز جو میوزیکل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. میں نے کچھ نام لکھے ہیں جن میں ہے سخنور، پھر ساز کہانی، ترنم، موسیقار، سر کا سفر، میری پسند، شادی بیاہ کے گیت ود مسرت نذیر، موڈز اینڈ میلڈیز، چلمن، رات گئے. سر The last one was رات گئے. The last one was رات. وہ اس لیے کہ میں جب گیا ہوں سینٹر لاہور آفٹر ویری لانگ ٹائم، تو توثیق حیدر واز ڈوئنگ اے پروگرام رات گئے وہاں سے. تو میں جب گیا ہوں تو ہی جسٹ سو می. اچھا اب میرا تو اپنا سٹائل ہے بات کرنے کا. I just put him down. میں نے کہا دیکھو اب میں بات کروں گا، تم سنتے رہنا. تم بہت بولتے توتلے ہو مطلب، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک، یو گوئنگ ٹو لسن ٹو می. کیپ اے کوسچن ایک ذہن میں رکھو، تو سوال کرو، آگے سے جواب تم ملے گا. میرا تو جواب یوں ہوتا ہے نا 1 منٹ میں. صحیح. میرا جو مقصد تھا یہ میوزک پروجیکٹس کے نام لینے کا وہ یہ تھا کہ آپ بیسکلی میوزک گورو جو ہے آپ نے بننا ڈیسائیڈ کیا. شعیب ہاشمی سے. اچھا اوکے، ہی سو سم تھنگ ان یو. جی اوکے، کین یو پلیز ایکسپلین اے لٹل. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا تھا جب ہم جایا کرتے تھے نا، انہوں نے پک کرنا پہلے نیرا کو پہلے پک کرنا، مال ٹاؤن میں رہتے تھے. ہاں بلو فوکس ویگن ہوتی تھی. نیرا کو لیا انہوں نے مال ٹاؤن سے، پھر انہوں نے لیا نوید شہزاد کو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں اس سے پہلے میرا بھی وہیں آمنے سامنے، پھر مجھے لیا. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے پھر منصورہ حسن کو لیا. ٹھیک ہے جی. مال روڈ سے. ٹھیک ہے. پورا جب کنبہ پورا ہو جاتا تھا کار میں فوکس ویگن. آپ لوگ گانے شانے بھی گاتے ہو. سلیم ہاشمی بھی. ہاں چیمی آپا. تو آپ بھی سنگنگ کرتے تھے خود سے؟ میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب کے کانوں میں درد ہو جاتے تھے، کہتے بس کرو کی ہو گیا تھا. شعیب صاحب حمیر صاحب زیادہ وہ تھے سخت، بٹ ہاشمی صاحب واز گریٹ. دیکھیں اب دونوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. جی بڑا ہی رویا ایک دم جب ہاشمی صاحب گئے نا. آئی فیلٹ میں گیا ہوا تھا شوٹنگ کرنے اکراس بالکل کشمیر بارڈر پہ. مجھے پتہ میں فوراً چھوڑ کے آیا. چیمی آپا تھی، میں نے اتنا ان کو پیار کیا، ابھی تک مجھے وہ دن نہیں بھولتا. صحیح. اور ان کو بڑی تکلیف میں وہ گئے نا، مطلب ان کا ظاہر بہت عرصہ بیمار، کبھی انہوں نے فیل ہونے نہیں دیا. جی بالکل. بیکاز ہی واز لائک اے ویری لائک جالی پرسن. جالی کے علاوہ ہی واز اے فادرلی فگر ٹو اس. یو سی ساری عمر کالج سے فرسٹ ایئر سے لے کے ایم اے کے بعد پھر دوبارہ سے پھر ہم ان کے شاگرد بن گئے. سمجھیں کہ آپ کی تو پوری زندگی ان کے زیر سایہ گزری نا. سارا دن وہ ڈانٹ کھانا میں بڑا اچھا لگتا تھا مجھے. ارشد محمود کو، نیرا کو، ہم تینوں کو بڑی ڈانٹیں پڑتی. اچھا. مگر ہم انجوائے کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ ابھی ڈانٹ آئی. اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ نے تقریباً تمام میوزک ریلیٹڈ لوگوں کو انٹروڈیوس بھی آلموسٹ کیا ہوا ہے اور کام بھی کیا ہوا ہے. ایک کام کرتے ہیں، چھوٹی سی آپ کے منہ سے میں سننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیدہ کچھ ایسے امپورٹنٹ نام ذرا ہم ریکال کرتے ہیں. آپ بولیں. نہیں آپ کے منہ سے. اب مجھے ایک دم کہ لیٹس سپوز آپ نے ابھی نیرا جی کا نام لیا، آپ نے ٹینا ثانی کا نام لیا، پھر اس کے علاوہ میڈم نور جہاں کا بہت بڑا نام ہے، مطلب ظاہر ان کے ساتھ آپ نے سب سے زیادہ کام کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایون عارفہ صدیقی اور طاہرہ سید، یہ سب طاہرہ تو بہت زیادہ. دیکھیں ابھی آخری بھی جو میں نے ابھی پروگرام کیا ہے نا 6 ستمبر کا، اس میں طاہرہ اور ملکہ. اچھا میں نے لکیلی دونوں کو انٹرویو کیا ہے. اچھا جی اوکے. اچھا اب وہ ان کو دونوں نے ایک ہی گانا گایا ہوا ہے، مسجد قرطبہ. پہلے ماما اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر طاہرہ اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے. اے حرم قرطبہ اج سے تیرا کو، وہ وہاں سے طاہرہ اٹھاتی ہیں. وہ ردم چینج ہو جاتا ہے. وہ ضرور لگائیے گا، اب مجھے پتا ہوتا میں لیتا آتا. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں میڈم نور جہاں. جی میڈم نور جہاں تو ایک ایسی پروفیشنل اور ایک بڑی مشکل خاتون تھی کنٹرول کرنا. تھی مجھے نہیں پتا سر. آپ تو ان کے ظاہر آپ تو ان کے سب سے فیورٹ تھے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بنیادی طور پہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ کام، بہت زیادہ، اور ٹل ہر ڈیتھ. اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ آپ نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے وہ اتنے آئیکونک ہیں. وہ گانے، ان کی کیمرہ ورکنگ، ان کی لائٹ. تھوڑا سا بتائیے کہ میڈم نور جہاں کیسی خاتون تھیں آپ کے ساتھ، اور ویسے ان کا رویہ کیسا؟ میڈم جو تھی نا جب میرے ساتھ تھی نا تو شام کو بیٹھنا انہوں نے. اچھا کیڑا ہے گایا نے کی بنایا سے خورشید نے ساگر روئے اس طرح نہیں، لہریں شور مچائیں، ایسا کہنا، اس طرح کہنا ہے. مچائیں جو ہے نا وہ آپ کے کانوں میں، آپ کو ویژولی فیل کرے کہ وہ چھینٹے جو ہے نا آپ کے منہ پہ پڑ رہے ہیں. یہ میڈم کا فکر ہے.
کیونکہ وہ ایکٹریس بھی تھی نا تو وہ ایکسپریسو تھی بہت زیادہ. صحیح صحیح. تو اگر یہ نہ ہو تو وہ کیسے ہوتی نور جہاں, مجھے بتائیے. اور میں کیسے آپ کو اس وقت بتا رہا ہوتا, ان کو ہم سے گئے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے, اینڈ وی آر ریممبرنگ ہر, کتنے اچھے ہم ان کو الفاظ میں یاد کر رہے ہیں میڈم کو. اور وہ ہر زاویے سے کمپلیٹ آرٹسٹ تھی نا, صرف میوزک ہی تو نہیں تھا. میرا گھر گارڈن ٹاؤن کا بالکل گول چکر اور ان کا لبرٹی کا گول چکر. اچھا. کراس یوں میں کراس کر کے ہاسپٹل کراس کیا اور سامنے میڈم کا گھر تھا. اور صبح 5 بجے آئی ٹو گو بیک, وہ جانے نہیں دیتی تھی. چلو جی چلیے اسٹیوی. اچھا اسٹیوی وہاں پہ چائنیز ریسٹورینٹ تھا مین روڈ پہ. میڈم کا یہ گھر ہے, یہ گول چکر ہے, ساتھ ہی وہ چائنیز. چلو جی چلیے. اچھا واک کرتے ہوئے میں اور وہ چلے گئے, وہاں بیٹھے رہے 3 بج گئے 4 اور بھی آ گئے, حسنہ بھی آ گئے. جب ان کو پتہ لگتا تھا نا میڈم آئی ہوئی ہیں, تو پتہ نا ساری جتنی بھی ٹاپ کی ایکٹریس ہیں وہ آ جاتی تھی. اچھا اچھا اچھا. بھر جاتا تھا اسی میڈم کے ہوتے ہوئے ہی وہ پورا ریسٹورینٹ جو چائنیز کا وہ ہوتا تھا اسٹیوی. ہاں وہ ہنستا تھا کہ آج نور جہاں آئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی بجے وہ رونق آ گئی. کس طرح کی گفتگو کرتی تھی زیادہ تر؟ میڈم واز اے گریٹ وومن. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ دیکھیں حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, مگر ان کا مینٹل ایکویشن, ان کی گفتگو کا, اچھا ان کا تانا بانا, انہوں نے اصل میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی وہ کتابوں میں گھسنے کی یا کرنے کی. وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو, ایک تو ذہین بہت تھی. ایک دفعہ کہتی تھی میں سن لوں نا ڈائلاگ میں نہیں بھولتی نہیں. اچھا اچھا اچھا. اینڈ اٹس اے گریٹ لائک گفٹ ہے نا یہ تو, ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا ویسا. شی واز گفٹڈ. میڈم جیسی میرا نہیں خیال ابھی کوئی پیدا ہوگی نہ ہونی ہے نور جہاں جیسی کوئی. نور جہاں نہیں بالکل نہیں. ایون ان کی اپنی جو بیٹی ہیں ذل ہما, انہوں نے بڑا کوشش کیا لیکن وہ بات بنی. میں نے اس کے ساتھ بھی کام کیا مگر دیکھیں جاتے ہوئے بھی, بلکہ وہ مجھے جب کراچی گئی جا رہی تھی تو کہتی تھی نجم میں جا رہی ہوں تو تم نے آنا ہے. اچھا انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا. انہوں نے مجھے بیگ صاحب ہوتے تھے ہمارے ایم ڈی یوسف مرزا بیگ صاحب, ہاں 75 کی. تو میڈم نور جہاں نے آپ کو ٹکٹ بھیجا؟ مجھے سنیں, انہوں نے ٹکٹ مجھے بھیجا اور ساتھ کہ میں نے تمہارا پی سی میں کروا دیا اسٹے, اوکے تو تم آ جاؤ. اچھا اب میں نے کہا بجائے میں یہ ٹکٹ لے کے جاؤں گا تو بدنامی بڑی, اب پتہ ہے پریس میں فوراً آ جاتا ہے. میں نے بیگ صاحب ہمارے میں اس طرح ٹکٹ, اسے کہا وہ کیوں بھیجے گی, خیر صاحب ان کو واپس کر دیں, میں آپ کو بھیجوں گا. کتنی اچھی بات ہے. ایم ڈی کو ذرا محسوس ہوا کہ کل کو ایک اسکینڈل نہ بن جائے. فوراً میں نے ان کو واپس کیا. وہ بڑا خوش ہوئی, ان کو اچھا لگا. اینڈ آئی وینٹ دیئر ایز اے گیسٹ آف پی ٹی وی بٹ فار میڈم نور جہاں. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں, بہت زیادہ ہے نا, کتنا وہ کراچی میں ان کا اپنا گھر ہوتا تھا. اچھا جی. روز کھانے, روز کھابے, روز ادھر, چلو جی آج ادھر چلیے. یعنی میڈم کے ساتھ آپ کو پتا ہے نا ساری دنیا جو ہے نا وہ پیچھے صحیح. اور جالی تھیں وہ بھی بہت زیادہ نا, ایسی ویسی. اب اگر آپ بدتمیز ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کریں گے. اگر آپ جالی بھی ہیں وہ بھی ہیں, مطلب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیزیں ہم لے کے جاتے تھے ان کے پاس اور بڑے شوق سے کھاتی تھی. اچھا. اور مطلب وہ تھیں تھوڑی سی مطلب کھانے پینے کی شوقین بھی تھی نا, وہ تو ذائقہ, مگر بچے کھانے نہیں دیتے تھے ان کو. اچھا. امی نے اس کے بعد نہیں, اٹھا کے لے جاتے تھے. اچھا. ہاں بلکہ ایک دفعہ آئی, میں آج بتا رہا ہوں, تو انہوں نے نا اپنا کہتی نجم میں میرا کفن ہے گا تو میں اتنے لے آ کے رکھے ہوئے. اچھا اب پتہ نہیں کوئی 3 لوگ نے جڑے کھڑکی میں سے جھانکتے ہیں شیشے میں سے. اچھا جی. تو مجھے نظر میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کہتے وہ 3 ہیں, انہوں نے سر پہ وہ سفید وہ she used to foresee things. اوکے. اور یہ آپ کب کی بات کریں when she was like near her جانے سے اچھا. اوکے. کفن انہوں نے پہلے لے کے رکھا ہوا. جی وہ کہہ گئی تھی بچوں کو کہ میرا ویٹ نہ کرنا. یہ ہے یہ نجم میں ابھی ان کو بتا کے جا رہی ہوں منو بھائی کو کہ ان سب کو کہ یہ کفن بھی ہے, یہ پیسے اتنے ہیں میں نے رکھے تاکہ دفنانے میں وہ جو ہے نا سب کچھ خود کر کے گئی. What a wonderful thing, ہے نا. اب دیکھیں آخری دنوں میں مجھے یاد ہے 7 ہمسائے تھے, بہت ہی اچھے انسان, وہ مولانا بھی تھے اور وہ بھی تو ان کو ملنے آئے تھے. تو انہوں نے کہا آج آپ کو میں نے کتنے دنوں کے بعد دیکھا ہے تو آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. جی. تو اس نے کہا بس دیکھیں اللہ تعالیٰ نجم آیا ہوا ہے اور آپ جیسے اچھے لوگ ہیں جن سے میں نے ملنا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے. تو کیش پتہ نہیں کتنا تھا ان کے پاس. تو اس نے کہا اس کو کیوں, اس نے کہا یہ کیا کروں گی میں تو میرے خیال ہے کسی کو میں ڈونیٹ کر دیتی ہوں. کسی وہ کر کے چلی گئی تھی. اچھا. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. مائی گاڈ. یعنی آپ نور جہاں کے نام پہ نہ جائیے,
انہوں نے جو کام کیا نا ابھی تک اگر میں یاد کر رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد, جی تو کوئی تو بات ہو. اور آپ جیسا بندہ جس نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا تو ڈیفینیٹلی آپ سے اوتھینٹک ٹل ہر ڈیتھ. ٹل ہر میں آئی وینٹ ٹو کراچی. ہاں. ہاؤ واز اٹ جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے انسان کا. اچھا. ہاں, اب خود ہی کہتی ہوتی کہ نجم بس میں نے وہ ایک گھر خاتون کے لیے ایک کسی کے گھر بنا کے, تو کہتی میں نے دیکھا سی تو میں نے بنوا لیا. میں چھوٹے چھوٹے بیچ میں کوارٹرز تھے, ایک گھر لے کے نا, اور بڑا سا پارٹیشنز وغیرہ کر لیے. تو آج میں بالکل فارغ ہو گئی ہوں اوپر جانے کے لیے. میں ان کو غور سے دیکھ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو جانے سے پہلے شی میڈ شور کہ وہ اوپر خالی آ جائیں. واہ واہ, گریٹ. اچھا جی, مجھے بتائیے کہ اب آپ نے جو اگلی ایک اور دبنگ خاتون ہیں آپ کی زندگی میں, ان کا نام ہے شہناز شیخ, جو کسی کے کنٹرول میں نہ آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں وہ. اچھا, آپ کے اندر سر ایسی کیا کوالٹی ہے؟ یہ تو ہم مرد جو ہے نا آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں راز, کہ یہ نور جہاں میڈم جیسی اور شہناز شیخ جیسی دبنگ خواتین جو ہے یہ آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اچھا, میں اس لیول پہ چلا جاتا ہوں. دوستی کا جب ہوتا ہے نا, شہناز کی مجھے عادتیں پتہ ہیں, ساری عمر کام کیا اکٹھے. اچھا, اور وہ گھر کا ایک سمجھے وہ فرد ہے. گھر آتی تھی, میرے بچوں کو گودی میں لے کے بیٹھی ہوتی تھی. وہ ہوئی نیرہ ہوئی. میں 3-4 ایسے نام آپ کو حیران مجھے نیرہ, حالانکہ وہ بڑی سخت طبیعت تھی, بڑے کم لوگوں سے میرے گھر آ کے ٹھہرتی تھی, بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی. آخری اس نے وہ جب آئی ہے تو کہتی پتہ نہیں پھر ہم ملے نہ ملے. ڈیتھ سے پہلے ان کی بھی بڑی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے نا, بالکل. مجھے صبح کال آئی 5 بجے شہری کی, تمہاری دوست چلی گئی. میں نے کہا کہاں, کون؟ نیرہ چلی گئی, شی از گون. اتنا مجھے دکھ ہوا. صبح 5 بجے کی بات ہے, 5-6 بجے صبح اس کو اٹیک ہوا, ہسپتال میں تھی, اور ڈاکٹر نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہو گئی, اب اٹھیں اور جائیے. اٹھنے لگی, ہارٹ اٹیک ہوا, اینڈ شی جسٹ کولیپسڈ وہیں پر ہی. ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھیں, مطلب نہ کوئی بیماری نہ کچھ, اور مطلب ایک دم سے کچھ بھی نہیں. بلکہ اسی طرح ہی میں بات کرنا چاہوں گا حسینہ آپا کی, حسینہ معین اور کمل نصیر صاحب. سنیے, حسینہ اور کمل وی ور ٹوگیدر, مطلب جس طرح آپ اور میں مائک پہ بیٹھے ہوئے نا, سنو FM 89.4 پہ, میں ہم اس طرح بولتے ہیں 2-2 گھنٹے. اچھا جی. فرام صبح 8 بجے یا شام کو 3 بجے لے لیا, جو بھی ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو وہ میں, حسینہ اور کمل ہم کٹھے. صبح اس نے مجھے لینا, پک کرنا گھر سے, گارڈن ٹاؤن سے, اور پھر ہم نے جانا ٹی وی اسٹیشن یا ادھر یا اسلام آباد, اور وہاں سے کام کیا. چل نجم بڑی بھوک لگی, کھانا کھائیے. کھانا کھانے بیٹھ گئے. کمل واز لائک اے گریٹ فرینڈ. اچھا, مطلب اس میں کوئی مجھے تو محسوس نہیں ہوا کہ یہ شی از اے فیمیل فرینڈ. اچھا, ان سے بھی یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ ان کو بھی دیکھ کے تاثر یہ آتا تھا کہ بہت سخت ہیں وہ. نہیں. اچھا, شی واز ناٹ لائک دیٹ. مگر کم لوگوں کے ساتھ شی ڈزنٹ مکس اپ سو کوئکلی, کیونکہ اینڈ جو ان کا ہوا نا ہاسپٹل میں ہی ہوا. 15 دن کووڈ ہو گیا تھا ان کو, پھر انہوں نے منع کیا تھا نجم کو کہنا بالکل نہ آئے. اچھا, شی ڈائڈ بیکاز آف کووڈ. اوکے. اور حسینہ آپا کا ان کو بھی ان کا کیسے تھا؟ بیٹھی ہوئی تھی, تیاری تھی لاہور آنے کے لیے. وی ور پلاننگ ٹو ڈو ریکارڈ اے پروگرام. تو بیٹھی ہیں, تو بھائی ان کے تھے, اس نے کہا آپ بیٹھیں, تو بیٹھ گئی وہاں پہ بیڈ پہ. شام کی فلائٹ تھی, کوئی 1.5 تھا جی, پھر نہیں اٹھ سکی. اور وہ بھی بیمار نہیں تھی پہلے؟ ہارٹ تھا, ہارٹ ہوگا کوئی ہلکا پھلکا, لیکن ان کو مل کے, مطلب میں کیونکہ جانتا تھا ان کو پرسنلی, ان کو دیکھ کے کبھی فیل نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. وہ بھی اسکارپیو تھی میرے گھر میں. ہاں, گھر میں رہتی, بہت رہا کرتی تھی. یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ I feel really miss them. بالکل بالکل. بلکہ یہ میں نے پوچھنا بھی تھا آپ سے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ اتنے کلوز اور ایک ایک کر کے, اور ساتھ کیا, مطلب جس طرح اب ہم آخری انٹرویو انہوں نے سنو FM 89 پہ, میں ان کو لے کے گیا تھا گھر سے. جی, میں نے کہا گاڑی میں بیٹھے دونوں, حسینہ بھی اور وہ بھی کمل, اور انٹرویو ریکارڈ کیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ختم ہو گیا 1 by 1. اور کئی دفعہ آپ کو دیکھے نا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی انسان آپ کسی سے مل رہے ہیں, تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آج ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو کل ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. مائک پہ ہر وقت ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے, آل دا ٹائم وی ور ٹوگیدر. اچھا سر, اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے زندگی میں صرف ایک ڈرامہ کیا, ڈاکیو ڈرامہ, جس کا نام تھا تانز ہے. جی. آپ نے ڈرامہ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں ٹائم نہیں ملتا. اچھا, ٹائم ڈرامے کے لیے نا یو نیڈ ٹوٹل ڈیووشن. اوکے. یعنی میں بیٹھ جاؤں
اور اس کے بعد میں اس پہ دیکھوں کہ 20 قسطیں ہیں یا 26 قسطیں ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم نے اچھا. پھر آرٹسٹ بڑے آپ کو پتہ ہے ٹائم نہیں دیتے, ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام نہیں کرتا. لیکن آپ نے ٹیلی تھیٹرز بھی نہیں کیے ہے نا, نہیں کیا. لیکن اچھا پھر مگر نہیں, ہاشمی صاحب کے ساتھ میں نے سارے کام کیے ہیں. شعیب ہاشمی صاحب جو تھے نا وہ انہوں نے اتنے کیے الحمرا میں تھیٹرز وغیرہ. I was with him. You were with him. behind the camera. ٹھیک. نہیں لیکن مجھے بتائیے کہ تانسین آپ کو کیسے آفر ہوا جب آپ کا تو میڈیم ہی نہیں تھا ڈرامہ کا؟ تو پھر مجھے بلکہ ہاشمی صاحب نے کہا تو کیوں نہیں کردا کچھ. میں نے کہا جی اچھا تو کیا کروں. میرے منہ سے نکل گیا تانسین کہتے ہوئی کر. اچھا آصف رضا میر جی جہاں زیب گورچانی, زیبا بختیار. اچھا زیبا بختیار ہنا سے پہلے کا یا ہنا کے بعد؟ ہنا سے پہلے کا ہے, بیکاز ان کا پہلا ڈرامہ تو کنڈی تھا, تو سیکنڈ یہ تھا اور اس کے بعد یہ ہنا. اچھا اس میرا خیال ہے اس ڈرامہ نے بھی تھوڑا سا رول پلے کیا تھا ان کو, وہ کریکٹر. ہاں جی وہ کردار ہے نا, کیونکہ ان کو ایکٹنگ کا تو پتہ نہیں تھا اتنا زیادہ. لیکن سر اس کو حسینہ نے ان کی ٹون بنائی تھی. حسینہ معین واز کانسٹنٹلی ود ہر. جب میں کر رہا تھا نا یہ تو میں نے کہا حسینہ اس کے ٹون اور وہ سارا, حسینہ گرومڈ. یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. اچھا ان کو گروم کیا تھا انہوں نے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس ایک ڈرامہ کی وجہ سے مطلب راج کپور فلمز میں جانا اور رشی کپور جی جو ہے ان کے ساتھ ہیروئن آنا مطلب ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک ہی پروجیکٹ میرا خیال ہے انہوں نے, اور میرا خیال ہے اس کے بعد ان کو کسی نے استعمال بھی نہیں کیا اس طرح سے جس طرح نہیں. پھر تو وہ واپس آ گئی نا وہاں سے. 2-3 انہوں نے اور بھی کی تھی موویز, لیکن وہ شاید نہیں بات ہی نہیں. لیکن آپ نے جس طرح ان کو فوکس کیا تھا نا تانسین, وہ تو گھر کی, ان کے والد صاحب ہوتے تھے یہاں پہ اسلام آباد کے, وہ تھے اچھی پوسٹ پہ تھے. جی. اور ہاسٹل بہت بڑا ان کو وہ ملا ہوا تھا گھر, تو یہیں پہ اس نے رہنا ہوتا تھا اور میرے ساتھ اس نے شوٹنگ کرنی ہوتی. صحیح. تو کیسا ایکسپیرینس ہے ڈرامہ کا آپ کو؟ مطلب اس پہ مطلب ظاہر ہے کوئی پذیرائی تو اتنی زیادہ ملی. زیبا میں ایک تو اس کو ڈائلاگز بڑی جلدی یاد ہو جاتے تھے, دوسرا تنگ نہیں کرتی تھی. صبح 5 بجے کا آپ کہیں گے نا اگین تو 4 بجے میک اپ, اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اتنی گورا اس کا رنگ, بال اس کے کچھ نہیں اس نے کرنا, اور کاجل لگا کے بیٹھ جانا گاڑی میں, اور اس کے بعد شوٹنگ شروع آؤٹ ڈور میں. یہ تو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ وہ نام ہے جو کہ ہماری جو جنریشن ہے نا 80s والی, ہم تو آپ لوگوں کا کام دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, اور اسی لیے آپ کا ایک کام جو ہے نا وہ ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے. 6 ستمبر کی بات کرو ابھی جو ہوا ہے. اچھا جی, میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا اب وہ 6 ستمبر آپ پتہ نا کیا دن ہوتا ہے. اب میری ڈیوٹی لگی تو اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا ایسا ہو جس کے اندر کوئی پاسٹ بھی ہو پریزنٹ بھی ہو. مجھے کہا گیا تھا تو میں نے طاہرہ کو کال کی. طاہرہ سعید ویری ڈیئر فرینڈ. میں کہا طاہرہ امی اور تمہارا مجھے چاہیے. کب کی بات ہے کس ایئر؟ یہ پیچھے ابھی 6 ستمبر. اچھا یہ ابھی 6 ستمبر. ابھی کیا گزرا, ابھی کیا مہینہ جی؟ یہ ہے ابھی دسمبر چل رہا ہے. اچھا یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے. جی 6 ستمبر. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ ان کی مدر حیات ہیں اس وقت تھی. اچھا بس آخری تھا ان کا. اوکے. تو میں نے کہا طاہرہ یہ ان کا بڑا ضروری ہے کرنا, تو سیٹ کے کر لیں. وہ بڑی اس معاملے میں اچھی ہے. اچھا طاہرہ امریکہ میں ہوتی ہے آج کل, بٹ whenever she is in Lahore I make sure that I call her for my program and she comes. ہاں, اور اس میں یہ بھی خوبی, کبھی انہوں نے پیسے نہیں مانگے, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے ٹکٹ کا کرایہ دو, میں آ گئی امریکہ. تو یہ بھی نہیں کہا کہ اب مجھے ٹکٹ. کمینگی اتنی بھی نہیں ہے طاہرہ میں. ماما بھی ایسی تھی ملکہ, وہ جب بیٹا بنا لیا تو پھر اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے بتائیے. تو یو ریکارڈڈ 6 سپٹمبر ٹرانسمیشن, وہ جو پروگرام تھا وہ آپ نے ان کے ساتھ کیا. طاہرہ کے ساتھ تو بہت کیا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پورا ایک دور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, 70 سے آپ نے سٹارٹ کیا, آج تک آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں. مجھے ایک جملے میں ابھی کیا طاہرہ اور طاہرہ کا جی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سارا آپ نے جو وقت دیکھا ہے اس میں بنیادی طور پہ پروڈکشن جب آپ لوگ کام کرتے تھے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بنیادی فرق کیا آیا؟ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے نا کہ سارا کچھ اسٹوڈیو میں سیٹ ہوتا ہے. یعنی میں نے اٹھا اس کرسی سے اور ادھر بیٹھ گیا, ادھر سے طاہرہ آئی وہ ادھر بیٹھ گئی. اچھا ساری چیزیں سیٹ ہوئی. ٹھیک ہے. پہلے تو سیٹ کے لیے آپ کو کرنا پڑتا تھا, اب سارا کچھ سیٹ ہی اس میں ہمارے اس پہ ہوتا ہے. یہ میجر جو مطلب جی میجر فرق ہے. میجر یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کلاسک پی ٹی وی میں ہوتے تھے؟ کیونکہ لوگ یوٹیوب پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ آپ وہ بات نہیں, آپ نے اصل میں دیکھا نہیں نا. مجھے ابھی میں نے جو کیا 6 ستمبر کا شو,
फ्रॉम सुनो एफएम से। हाँ। सुनो में तो बाकायदा स्टूडियो भी बना हुआ है, सब कुछ है ना। अच्छा, तो आपको पता नहीं लगता सही है कि ये अंदर है या बाहर है। लेकिन पीटीवी में ये है कि अभी भी हमें कुछ क्लासिक फील आती है, अभी भी जो पीटीवी की जो स्टूडियो या जो कैमरा वर्क है ना उसमें पीटीवी की फील आती है। लेकिन जो ये प्राइवेट प्रोडक्शन है, आप नहीं करते प्राइवेट प्रोडक्शन, मतलब ये दूसरे चैनल्स के मैं साथ, पीटीवी, आप सिर्फ पीटीवी के साथ मुंसलिक है। इसमें क्या सिर्फ एफिलिएशन आपको नॉस्टैल्जिया है या वैसे भी आपको लगता है पीटीवी कभी रिफ्यूज ही नहीं किया। मैंने कहा जी मैंने ये करने कहते करें। अच्छा, ओके। जब आपको इतनी मिल जाए और उन्हें ये भी पता प्रोग्राम भी हिट होगा, सो देन देयर इज नो। और फिर मैंने एफिलिएटेड बहुत, मेरी एफिलिएशन बहुत पुरानी है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे हम कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम वो क्लासिक पीटीवी वाली जो फील है वो आजकल की प्रोडक्शन में लें? क्योंकि आप एक मास्टर आदमी, आप बताइए कि हम जो जनरेशन है हम क्या ऐसा करें कि हम लोग वापस लेकर आ सकें? वो आप मेरे साथ बैठे, लेट्स डिस्कस इसकी मोडेलिटीज जो है जी, वो तय करें। क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं ना। जी, मैं ट्रेनर जी, आप मतलब मोटिवेट भी करते हैं। ट्रेनर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, बिहाइंड द कैमरा भी हूँ, स्क्रीन के आगे भी हूँ, जिससे मेरा बैठे हुए। सो मैं ऑल जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। नहीं सर, आप मास्टर ऑफ ऑल हैं, जैक ऑफ नन है। मैं आपको एक कहूँगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे हैं छोटी सी जी, और इसका नाम है ट्रू फॉल्स। ये मैंने आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स। मैं आपसे एक जुमला पूछूंगा, आपने बताना है कि ये सच है या गप है। अच्छा, इसका नाम सच गप है, ठीक है ना? तो जी पहला जो सवाल है वो ये है कि मर्द दिल फेंक और हुस्न परस्त होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इज इट ट्रू? थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। देखिए मैं तो नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि मैं तो खुद मर्द हूँ, आप भी हैं। हाँ। तो दिल फेंक से मुराद होता है कि छोटी छोटी वो तो होती रहती है ना। लेकिन क्यों होते हैं ये मैं पूछूं, क्या फैक्टर है कि आपको लगता है कि मर्द एक औरत या देखिए मर्द इज बेसिकली full of life. He enjoys, he wants to enjoy life. Right. To, not in the other sense, but वैसे ही फ्लिंग्स जो होते हैं ना, जिसको हम फ्लिंग्स कहते हैं, इधर हुआ उधर छोड़ा, उधर उसको छेड़ा उधर गए, यानी हम खुद यही करते हैं। मेरी जो क्लासमेट्स हैं या जो मैं होता हूँ टेलीविजन में, सो वी टीज ईच अदर, वी वर्क टुगेदर, जिस तरह भी हम खड़े में, सो आई वर्क लाइक दैट। वरना मज़ा नहीं आता, बोरिंग हो जाते हैं ये आपका प्रोफेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? जी, इट्स ट्रू। इसको भी एलैबोरेट करें, आपके ख्याल से क्यों होता है? देखें, मैं तो सबसे पहले तो आप अपनी माँ को लेते हैं, ओके, उससे आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं। उसके बाद फिर आपकी बहनें आ जाती हैं, फिर आपकी बेगम आ जाती है, फिर आपकी बेटी आ जाती है। सो एक पूरा सिस्टम है जो वहाँ से चलता हुआ यूँ जाता है, एंड मैं सबको होता हुआ भी यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि औरतें वाकई मर्दों से ज़्यादा, ये कोई दकियानूसी या रवायती बात नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुझे बताइए कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। इज इट सच और गप? सच्ची मोहब्बत, देखिए बात सुने, अब सच्ची मोहब्बत, मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए, आप खातून हो तो अब मर गए, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं खुद तो फौत नहीं, कब्रिस्तान में तो नहीं जाके लेटूंगा। ठीक है। सो यू सी, विद टाइम यू हैव टू ग्रो, आपको आगे जाना है ना। हाँ, या तो आप मर जाए वहीं साथ ही, बेहतर है कि आप टाइम के साथ। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दूसरी मोहब्बत में इंसान पहली मोहब्बत को तलाश कर रहा होता है। डोंट फाइंड दूसरी मोहब्बत और पहली मोहब्बत। हाँ, नहीं, आपके ये अगर लक में है तो मिलेगी, नहीं तो ना सही। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, ये बताइए कि एक वक्त में दो या मुख्तलिफ लोगों से शिद्दत की मोहब्बत नहीं हो सकती। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। इट्स फॉल्स। मतलब हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक ही लेवल की? एक ही लेवल आपने की? मेरी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, मेरी वालदा से, बहन से, अपनी बीवी से। नहीं, मैं वो स्पेशल मोहब्बत की बात कर रहा हूं, पार्टनर वाली, जो पार्टनर तो मेरी बेगम है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन एक ही वक्त में क्या दो लोगों से एक ही जैसी शिद्दत की मोहब्बत हो सकती? नहीं, उस तरह तो नहीं होता, आपके लेवल्स मुख्तलिफ होते हैं ना। हमारी जो घर की ट्रेनिंग है वो और तरह की होती है। You have to observe that also. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि वैसे रिलीजन में, जैसे हमें इस्लाम में इजाज़त है 4 बीवियों की, तो 4 बीवियों को एक ही शिद्दत की मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये नहीं कहा अच्छा, मैंने तो नहीं की 4, तो इसलिए मुझे नहीं पता। आपकी तो एक ही है। हाँ, शुक्र है, अल्लाह करे एक ही रहे। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी सवाल है मेरा, और ये आपसे मुतल्लिक है कि अगर मैं ये जुमला बोलूँ कि ख्वाजा नजमुल हसन को मुकम्मल कोई नहीं जानता, इज इट ट्रू और फॉल्स? मुकम्मल का लेफ्ट पे एम्फसाइज। मेरा ख्याल बीवी जानती है, बेगम जानती है। अच्छा, ओके। अच्छा, यू आर क्लेमिंग कि वो जानती हैं? वो जानती है। और ये इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है या उनका इंटरेस्ट? उनका। अच्छा, उनका। खातून बहुत ज़हीन होती हैं। माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को, रफाकत?
مجھے تو اس وقت بالکل یاد نہیں آ رہا. اچھا لیکن مطلب تقریباً کب آپ 70s میں آپ کی شادی ہوئی تھی یا 80s میں؟ لیکن 42 کا تو میرا بیٹا ہے, 44 کا ماشاء اللہ. اچھا اس حساب لگا لیجیے. تو تقریباً آپ کی 80s 70s لیٹ 70s میں شادی ہوئی. اور از شی فرام یور فیملی اور شی از این آؤٹ سائڈر؟ نہیں فیملی سے مراد ہے کہ مطلب خاندان میں نہیں, مطلب خاندان نہیں بٹ ایکسٹینڈیڈ فیملی. جی اچھا صحیح ہے. اور کتنے ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے. صرف 2 بیٹے ہیں؟ اور وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ دونوں انجینئرز ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا اوکے. تو خواجہ نجم الحسن کے 2 بچے جی پی ٹی وی میں نہیں آئے یا اس فیلڈ میں نہیں, اس کی کیا نہیں, وہ بس ایک اپنی ہوتی ہے نا ہر ایک کی, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. انجینئرنگ میں تھا, وہ پڑھایا, اس کے بعد دبئی میں پوسٹنگ ہو گئی ان کی دونوں کی. اور آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی مطلب ورکنگ؟ وہ کیا 72 کالج میں لیکچرر, ایز اے لیکچرر ہے. اور ابھی بھی ایکٹیولی پڑھاتی ہیں؟ ابھی تو نہیں, اب تو ریٹائرمنٹ لے لی تھی انہوں نے. ہاں اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ جین زی جو ہے آج کل کی جو جنریشن ہے, ان کے لیے میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہماری اگلی جنریشن ہے, ان کے لیے مجھے سوال رکھنے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ وہ آج کل کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ جوائن کریں انڈسٹری کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شو بزنس از دا موسٹ ایلیٹسٹ اینڈ دا موسٹ لائک ایک ریناؤنڈ والا ایک فیلڈ ہوتی ہے جو ہر بندہ. اب مجھے بتائیں کہ وہ نیپو کڈز نہیں ہے, مطلب ان کے کوئی اماں ابا یا کوئی رشتہ دار اس فیلڈ میں نہیں ہے, وہ بالکل ایک اپنی مدد آپ کے تحت آ رہے ہیں اس فیلڈ میں لیکن ٹیلنٹڈ ہیں. آپ ایز اے ٹیچر یا ایز اے ٹرینر کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اس فیلڈ کو جوائن کریں؟ ضرور آئیں. اور جوائن سے مراد یہ ہے کہ اب تو بہت سارے بن بھی گئے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں, جہاں پہ آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن ہے اور میڈیا کی مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. تو دے مسٹ آپ مطلب لیکن یہ ریکمینڈ ضرور کرتے ہیں کہ انسان اس فیلڈ میں پڑھ کر آئے, ضرور تھوڑا سا سیکھ کے ٹرین ہو. تو یہ کیوں تاثر دیا ہوا ہے لوگوں نے کہ ہمارے ملک میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے یا لوگ ٹرین نہیں کرتے؟ یہ غلط ہے. یہ غلط ہے نا؟ جی غلط ہے. اکیڈمیز ہیں, مطلب آپ ان کو تلاش کرنا چاہیے. پی ٹی وی کچھ کر رہا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں پی ٹی وی کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہے, بٹ دین یو سی وہ ایک ہوتا ہے پھر آپ پہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. ان کے پیرنٹس کہیں گے جی ہم تو نہیں پیسے دے سکتے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بھی ہے. حکومت کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا کہ جب ہمیں تو پیسے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. میں اسی لیے میں یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ بہت سارے بچے, میں خود بھی کیونکہ پڑھاتا ہوں ایکٹنگ, تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر اب ہم نے ایکٹنگ پڑھ تو لی, اب ہم یوٹیلائز کہاں پہ کریں؟ وہ آڈیشن دینے جاتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہوتے بھی ہیں, تو ان کے آڈیشن جب وہ دے کر آتے ہیں میرے پاس تو کہتے ہیں کہ سر وہ تو کسی فلانے ایکٹر کے بچے کو انہوں نے پہلے رول دے دیا. تو ہم لوگ اور پھر ان کو کہیں پیچھے ڈی فوکس میں کھڑا کر دیا یا کہیں سے, تو وہ پھر تھوڑا انسلٹڈ ظاہر فیل کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایک پڑھا ہوا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ نیپوٹزم آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. شروع میں تھا ایسے ہی. اچھا تب بھی تھا؟ ہاں بالکل. اب جب ہم نے جوائن کیا ہے, اب آپ سوچیں نا, سائرہ کاظمی, میں, راحت, یہ ہم سارے ایک ہی اس کے ہیں نا, بیچ کے سارے ایک ہی جتنے بھی ہیں, بیکاز وی ور نیبرز آلسو. تو مجھے یاد ہے فوکس ویگن ہوتی تھی سائرہ کی. جی. تو اس کو راحت نے الاؤ کیا تھا کہ دیکھو نائٹ میں, سائرہ نے کہا میں نے ڈرامہ کرنا, تو اس نے کہا دیکھو ہمارے ہوتے تھے قمر آفتاب. یہ میرڈ تھیں اس وقت؟ جی بچے تھے. اچھا اوکے. نیبر تھے گارڈن ٹاؤن میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے, قمر آفتاب بڑے اسٹرکٹ تھے ہمارے جی, وہ کہ دیکھو بی بی آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو نائٹ میں آپ کو شفٹیں ملیں گی, رات کو 10 سے صبح 4 بجے تک. تو انہوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا. شی کیم بیک ٹو می اینڈ راحت. تو میں نے کہا سائرہ تم ایک کام کرو, راحت تو گھر پہ ہی ہوتا ہے, تم میرے ساتھ, میں رات کو ایڈیٹنگ رکھ لیا کروں گا وہیں پہ, اوپر میں ایڈیٹنگ کرتا رہوں گا, تم 2 دن تمہاری شوٹنگ ہوگی, تو ہم کٹھے پھر 4 بجے صبح نکل آئیں گے 2 دن کے بعد. اس طرح پھر وہ, اور راحت صاحب نے پھر آپ کی وجہ سے لاؤ کی. اچھا بنیاد آنے دے کہہ رہے تھے اکیلے نہیں جانا فوکس ویگن پہ تم نے. سائرہ اچھا حالانکہ وہ شی لکس لائک اے مین سے مراد ہے کہ بولڈ اینڈ وہ, بٹ شی از ویری ٹیمڈ. اتنی اچھی خاتون میں نے, میری دوست ایسی میں نے کچھ دیکھی نہیں. آپ کھڑے ہوں گے نا تو وہ لگ رہا ہوگا, چیخ رہی ہوگی, اونچا بول رہی ہوگی, وائی از دس, فلانا لائٹ اتنی بری ہے, ادھر سے فین, ادھر سے یہ. keep on laughing, I look at her because I smile on those moments because مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈانٹ رہی ہو نا کھڑی ہو کے لوگوں کو. میں نے کہا ہم نے تو یہ کبھی نہیں کیا, تم کر سکتی ہو یہ. وہ اصل میں ایک اور بھی وجہ نا کہ وہ خاتون تو ہیں لیکن ساتھ میں وہ کنٹرولنگ بھی ہے نا اپنی فیلڈ کی وجہ سے. تو دیٹس میں ایک دفعہ گھر گیا تھا ادھر راحت کاظمی صاحب سے ملنے, کراچی, تو کراچی نا, تو
تو راحت صاحب نے مجھے بلایا کیونکہ ان کے جو ٹیچر نصرہ ملک صاحب تھے نا, نصر اللہ ملک صاحب, وہ میرے ابو کے بھی ٹیچر تھے. تو ہم ایک ڈرامہ کر رہے تھے, تو اس کے لیے میں کاسٹنگ کے لیے گیا تھا اصل میں. راحت صاحب نے مجھے مطلب بلایا خود, اور سارا کچھ ہوا. وہ مجھے ناپا بھی لے کر گئے, اور ہم یہ ارشد محمود, ضیاء محی الدین, طلعت حسین, ان سب سے میری ملاقات انہوں نے کروائی, کیونکہ میں گوڈونین ہوں بیسکلی, وہ بھی گوڈونین تھے. اور پھر نصر اللہ ملک صاحب کا تھا بیچ میں تعارف جو ہے. تو سائرہ جی سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کی ایک اوپر سے آواز آئی تھی بہت اونچی سی کہ ان کے کپڑے استری ہوئے مل نہیں رہے تھے. اچھا. لیکن جب وہ آواز آئی تو میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ یار اللہ کرے نہ ہی آئے نیچے, کیونکہ حالانکہ میں فین مومنٹ میں تھا کہ میں ملنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ آواز سے نا میں ڈر گیا ایک دم سے, کیونکہ وہ اتنی مطلب اسٹرکٹ خاتون تھی. نہیں اسٹرکٹ نہیں, ان کی آواز اتنی ہے. اچھا, لیکن وہ پرچھائیاں ڈرامے میں تو وہ اتنی چھوئی موئی سی وہ لگ رہی ہیں بالکل, ہے نا. ہاں, آپ کو کبھی فیل نہیں ہونے دیتی وہ. میں تو, ہم نے دیکھیے میری نیبر تھی, رات کو روز میں نے ایڈیٹنگ کرنی, اس نے آ کے اپنا 3 دن کا شوٹ پلان کرنا. تو راحت نے اس کو صرف اسی لیے اجازت دی تھی, فوکس ویگن تم لے کے جاؤ, خود ڈرائیو کرو, نجم کو گھر ساتھ ہے, دونوں بیٹھو اور پھر واپس آؤ. وہ ویسے بڑی ٹیمڈ ہے, اکیلی کبھی نہیں نکلے گی. اچھا, پھر ہم بیچ میں جب بریک آتا تھا 1 گھنٹے کا, تو کہتی گاڑی میں نے کہا نہیں واک کر کے چلتے لکشمی چوک. میں نے کہا بڑا مزہ آتا ہے. ان کے ساتھ بھی آپ لکشمی چوک میرا خیال ہے آپ کی فیوریٹ جگہ تھی کھانے پینے, بڑا ساری دنیا کی جتنی بھی رات کو ایکٹریسیں ہوتی تھی نا, وہ سائرہ کاظمی بیٹھی. اچھا, وہ شی از لائک بالکل. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. اچھا, دوسرا مجھے بتائیے کہ آپ اسلام آباد کب شفٹ ہوئے؟ میرا خیال ہے 75 میں. 75 جی. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ I was posted. اچھا, you were posted. Director program, and then of course it was attached with so many other things. My promotion was attached. کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہوگا, آپ نے یہ بھی کرنا ہوگا. I agreed. میں نے بغیر سوچے سمجھے نے کہا یس. بٹ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں. نہیں سر, یہ تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میں پھر کبھی گھسوں ہی نہ ایسے کام میں اگر میں سمجھوں کہ I failed. اچھا, مجھے بتائیے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل کے پروجیکٹس آپ کے کیا ہیں, یا ابھی آپ فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں آئی ایم اے ٹرینر آلسو. سنو ایف ایم پہ میں کرتا ہوں روز لائیو شو. اچھا جی. صبح 1 سے 3 2 گھنٹے. 1 سے 3. ہاں, 1 to 3. ٹھیک ہے. بیچ میں میوزک بھی آ جاتا ہے, میری بک بک بھی ہو رہی ہوتی, لوگوں کی کالیں بھی آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. آئی جسٹ لو دیٹ مومنٹس. یہ پروگرام آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ مجھے کتنے سال ہو گئے اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے. سنو ایف ایم 89.4, 1 بجے سے 3 بجے تک, سیٹرڈے سنڈے, ویکینڈ وتھ خواجہ نجم. بلکہ منڈے کو بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ہاں, کال آتی جی خواجہ صاحب وہ بس ہم کر رہے ہیں, آپ آ جائیں. اور خواجہ صاحب پہنچ جاتے, گاڑی بھیج دیتے تھے. I used to go there and I laugh and come back. You see, I take things very easily. اچھا, میں کبھی مجھے غصہ نہیں چڑھا کہ جی میں تو اتنا بڑا ہوں, ہاں جی میں خواجہ نے, نو. نہیں, آپ کے بارے میں یہ تاثر تو میں نے پوری انڈسٹری سے سنا ہے کہ آپ اسٹرکٹ نہیں ہیں, آپ صرف فوکسڈ ہیں. کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں بیسکلی, تو یو جسٹ وانٹ تھنگز ان اے ویری اسپیسیفک وے. ادروائز میرا خیال ہے وہ, لیکن آپ کو غصہ چڑھتا تو ہے, تو کن باتوں پہ چڑھتا ہے؟ کیا چیزیں آپ سے برداشت؟ مجھے پتہ نہیں کن چیزوں پہ چڑھتا ہے. میں ہمیشہ, اب جس طرح میں آپ کے ساتھ بات کروں, اگر مجھے غصہ چڑھے گا پتہ نہیں ایک دم غائب ہو جائے گا. اچھا, مطلب آتا بھی ایک دم سے اور جاتا بھی ایک دم سے, لیکن اچھا میں فیل نہیں کرتا. میں اس بات کو, اگر انہوں نے کوئی فکرہ کہا ہے نا کھڑے وہاں سے, تو میں نے یوں کر کے نا ایک دم اپنے دماغ سے نکال دیتا ہوں, میں پتہ نہیں کیا کہا اس نے. ٹھیک, یہ بھی دماغ میں لیکن ہونا ویسے چاہیے. کون سی ایسی مطلب عادات ہیں لوگوں کی, یا ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو تھوڑا نفرت آتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں کبھی ہوا ایسا. نہیں ہوتا. اچھا, آپ کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں؟ اوکے. دیکھو, آپ آنکھ یا کان بند کر لیں, یا آپ بے حس ہو جائیں. بے حس سے مراد ہے کہ جسٹ تھنک کہ کچھ نہیں, اگنور کرنے. اچھا, اگنور سب سے اچھا کوالٹی انسان میں. بدتمیزی کے بجائے کہ آپ اس کو میں کھڑا ہو جاؤں یہاں پہ اور ان کی ایسی کی تیسی کر دوں سب کی, which is not good. نہیں, لیکن آپ ٹیچر ہیں, آپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی تو کتنی ڈانٹیں کھائی اپنے سینئرز. مگر استاد کون تھے؟ شعیب ہاشمی صاحب کی ڈانٹیں کھائی. آپ بھی تو ہمارے شعیب ہاشمی ہیں نا, ہمارے دور کے تو آپ شعیب ہاشمی نا, ہم تو آپ سے ڈانٹ کھانے کے لیے ترستے ہیں. عاشق تھے ہاں سارے. صحیح. اب سوچیں کہ ہاشمی صاحب جیسا انسان اب نہیں ہے نا, ہم میں اتنے فیل ہم کرتے ہیں ان کو. عمیر صاحب بھی چلے گئے, منیزہ کے ہسبینڈ. جی, ہاشمی صاحب بھی چلے گئے, دونوں چلے گئے. ان کے جو بچے ہیں سارے, نور جہاں کے اور شعیب صاحب کے اور منیزہ کے, ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہیں؟ عدیل کے ساتھ, احمد بٹ کے ساتھ, اور ذل ہما کی جو وہ تھیں بیٹی, اور ایک سونیا جہاں بھی ہیں, تو ان کے آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپس کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو آنا جانا ہے ظاہر ہے گھر میں.
اب تو چونکہ اب ہما نہیں ہے تو میں نے بہت کم میں نہیں جاتا, میڈم نہیں ہے تو میں نہیں جاتا, یا آپ نے جو نام لیے ہیں اب وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں تو میں کیا کرنے جاؤں. اچھا, آپ کا کنیکشن نہیں ہے اب اس طرح نہیں رہا, اس طرح کا. جی ہاں. اچھا سر, یہاں پر ایک میں نے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ تو ٹیلی ویژن کی فیلڈ ہو گئی, آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ ٹیلی ویژن سے جڑی ہوئی ہے, لیکن آپ نے 2019 میں ایک کتاب لکھی جی, اور اس کتاب کا نام ہے فرام انادر اسکائی, اسٹارز فرام انادر اسکائی, دوسری دنیا کے لوگ. تو یہ اسٹارز فرام انادر اسکائی جو ہے, اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ مجھے عرصے سے سائرہ کہتی تھی نجم تو کچھ لکھ. اچھا, پھر سائرہ کے علاوہ جو میرے ساتھ صبح کو مارننگ شو میں کرتا ہوتا ہوں نا, کمل نصیر تھی, وہ بھی چلی گئی. اچھا, پھر آہستہ آہستہ کتنے لوگ, حسینہ معین وہ میرے ساتھ روز آیا کرتی تھی. شی یوزڈ ٹو اسٹے ود اس فار منتھس اینڈ شی یوزڈ ٹو رائٹ ہر اسکرپٹ اینڈ واپس چلی جایا کرتی تھی. تو ایک دن وہ آنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی گھر میں میرے لیے, سیٹ وغیرہ ان کی ہو گئی ہوئی تھی, اینڈ شی ڈیولپڈ ہارٹ اٹیک اینڈ شی ڈائڈ, شی ایکسپائرڈ وہیں بیٹھے بیٹھے. تو یہ جتنے آپ مجھے واقعات بتا رہے ہیں اس بک میں موجود ہیں جی, یہ آپ نے اپنی ایک طرح سے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں تاکہ وہ جی آپس میں لوگوں تک پہنچ بھی. جی. لیکن اس کتاب میں مطلب آپ کی زندگی کی یادداشتیں جو بیسکلی اسٹارز سے متعلق ہیں ساری, وہ آپ نے اس میں لکھی ہوئی. اور یہ کتاب جو ہے بک اسٹورز پہ اویلیبل ہے؟ پتہ نہیں مجھے, آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ بیکاز عرصہ ہی ہو گیا. اچھا, آئی ڈونٹ کو, ایک دفعہ چیز میں نے یوں رکھ دی نا آپ کے سامنے, اب میں کبھی اٹھاؤں گا ہی نہیں اس کو. اچھا. کیونکہ وہ آپ کی جو سیریمنی ہوئی تھی وہ بہت ایک گرینڈ سی تھی, اور اس میں سب لوگ, ایون حسینہ معین نے آپ کا وہ لکھا بھی تھا اس میں فرینڈ, تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ مطلب اٹ واز سچ اے گریٹ مومنٹ فار یو. تو اچھا خالد صاحب, مجھے بتائیں کہ ہر وقت اسمائل کرنا, ہر وقت جالی رہنا, اس کا راز کیا ہے؟ یو آر آلویز لائک دیٹ, آپ شروع سے ایسے, یہ جینز میں, آپ شروع سے ایسے ہیں رائٹ؟ تو نہیں, جینیٹک کے علاوہ بھی مطلب اتنی عجیب طرح کی دنیا, اتنا کام کا لوڈ ہوتا ہے. نہیں, مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی رونے کی, نہ کرے. ویسے کہہ رہا ہوں, میں کو اور کام شروع کر دیتا ہوں. میرا مطلب اف آئی ڈونٹ ہیو اینی ورک, اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے نا, آئی ایم ویٹنگ فار یو, تو میں فوراً وہ کھول کے I'll do something and forget about the rest of the, جو مجھے اگر غصہ چڑھ رہا ہے تو فوراً ختم ہو جائے گا. اوکے. تو مطلب یہ بیسکلی ویسے تو جینیٹک میں آپ, ہاں, فادر میرے ایسے نیچر کے تھے, والدہ بھی. اچھا, وہ بھی ہنسمکھ تھے دونوں. اچھا. اور اچھا, اسمائل اور پرسنالٹی ایک الگ چیز ہے, اس کے علاوہ ماشاء اللہ اتنی اچھی ہیلتھ, اتنا گریٹ اپنے آپ کو باڈی کو شیپ میں رکھنا, نہ وزن آپ کا بڑھتا کبھی دیکھا. یو واک اے لاٹ, یہ میں نے پوچھنا بہت, اتنی کوشش. اب جس طرح میری کوشش ہوگی سیڑھیاں میں اتر کے جاؤں, لفٹ نہ لوں نہ. اچھا, سیڑھیاں چڑھ کے, ابھی آج دیکھیں میں 6 دفعہ اترا ہوں. انہوں نے کہا, وہ میں نے کہا اچھا وہ شرٹ میری وہاں پہ ہے, تو انہوں نے کہا ادھر پڑی ہوگی, میں اتر کے آیا ہوں سیڑھیوں سے, پھر سیڑھیوں سے چڑھ کے. اوکے, آئی ڈڈنٹ یوز لفٹ. اچھا, اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا. تو یہ آپ کی صحت کا راز یہ ہے بیسیکلی کہ آپ واک زیادہ کرتے, بہت ضروری ہے باڈی کو اپنے رکھنے کے لیے نا. اچھا بتائیے, ویسے ایج جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہے؟ مجھے تو نہیں کیا. آپ کو نہیں کی ہے, لیکن ویسے ایج کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چینج آپ میں کیا آیا پچھلے والے خواجہ؟ نہیں, مجھ میں کوئی نہیں, کچھ نہیں آیا. ایکٹیو آپ اتنے ہی ہیں. آئی ایم 70s. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس میں تو چھپانے کی کیا ہے, مطلب اٹس آلموسٹ ورکنگ سنس کتنے سے ہو گیا مجھے. جی 74 سے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے نا, تو آپ دیکھیں تقریباً, ہاں تقریباً مطلب وہ سی میں ہاؤ کین کہنا ہے ہائڈ مائی ایج. ہاں نہیں, اور آپ نے مطلب جو جن لوگوں کے ساتھ بھی اصل میں کام کیا نا, وہ اتنے بڑے لیول کے لوگ تھے, ایج والے بھی تھے. میرا خیال ہے وہ بھی ایک پرسنالٹی کا حصہ بنتا جاتا ہے نا, چیز آپ بورو کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں آپ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے بھی. جیسے میڈم کا آپ نے کہا, تو میڈم بھی ایک انتہائی شوق خاتون تھی, تو وہ ظاہر ہے اگر آپ بھی ایک شوق آدمی ہے تو وہ پھر آپ تھوڑا سا ہو جاتے. آئی تھنک یہ میجر وجہ ہوگی آپ کی جو بن بھی گئی ان کے ساتھ, بیکاز شی واز لائک یو آل. صحیح ہے. تو میں یہ اصل میں میں ایج والی اس لیے بات پوچھ رہا تھا کہ مطلب آپ اگر ڈیل کرنا ہو جو آپ کی ایج کے, اب ہم عمر جو آپ کے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا پیپل ان کی وہ ہیلتھ وہ چیز نہیں رہتی نا, تو وہ میں اس لیے بھی پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو اگر میں اکیلا ہوں نا تو میں چلو جی واک کریے جلدی میں. اچھا, میں نے اتارے کپڑے وہ بھاگ کے, آئی جسٹ گو آؤٹ. اوکے, وہاں پہ اتنی جگہ ہے نا ہمارے, بہت دفعہ دیکھا میں ٹریک سوٹ پہن کے, آپ مطلب جاگرز پہن کے. مجھے ضرورت, مجھے کبھی کسی کو مڑ کے میں نے دیکھا ہی نہیں. صحیح. اچھا, دوسری ایک اور بات ہے کہ آپ کے متعلق یہ تاثر ہے کہ آپ اتنے ماشاءاللہ بڑے لیول کے آدمی ہیں, تو شاید آپ بڑے کوئی مغرور یا بڑے کوئی, یا حالانکہ آپ سے ملنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ بالکل ایک ہے نا, ایک عجیب سی وہ چیز. یہ تو آپ کے جینز میں ہیں یہ چیزیں. میرے مدر اینڈ فادر ور ویری ہمبل.
کبھی بھولنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ. جی جی بالکل بالکل. اچھا مجھے بتائیے کہ آج کل کی نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ, کوئی چیز آپ محسوس کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے اور آپ ان کو اگر کچھ. دیکھیں ان میں تو بہت کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ بڑوں کا جو عزت ہوتی ہے نا جیسے ہم کرتے ہیں, ادب احترام. ادب احترام نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا اگر 2 جماعت پڑھ گیا وہ انگریزی بولنے لگ گیا تو ہی تھنکس از کیٹس وسکرز ود لاٹ آف شٹ. مطلب میں تو ویسے ہی ایم یوزنگ دس ٹرمینالوجی جی جی وچ آئی ڈونٹ لائک اٹ آل. ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے یہ بات نہیں کی. گھر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں, ان کی طبیعت پوچھتے ہیں. مطلب میں ویسے بات کر رہا ہوں, یا بیگم ہے یا بچے ہیں. سو دس از واٹ یو شوڈ ڈو ان لائف. مطلب میں کیوں پروپیگیٹ کرتا پھروں ڈرامے بازی کہ جی میں بڑا وہ ہوں. جو گھر میں ہے وہ اپنے کام میں نے خود کرتا ہوں. آئی ڈو مائی اون ورک. آئی ڈونٹ میرا جو ملازم ہے وہ بھی ہے, بٹ موسٹلی میں آپ خود ہی کرتے ہیں. واک کر کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے, میں آپ اس طرح نکل جاتے ہیں. نہیں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو بڑوں کی عزت کرنا یہ ایک بیسک گر ہے جو کہ بہت ضروری ہے. جی 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 جی. آپ آگے سے پھر اپنی اولاد کو کیسے کریں گے ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کی عزت کرے. صحیح صحیح. سر مجھے بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کارنر فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مطلب اتنی اچھی ایک نشست لگی, آپ سے باتیں ہوئیں, ہم نے بہت کچھ ظاہر سیکھا آپ سے. میں یہ صرف آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے اب فیوچر میں, کہ کوئی آپ ایسے کوئی جیسے آپ ہمیں ہمیشہ ساری زندگی انٹرٹین کرتے رہیں, تو از اٹ لائک سم تھنگ کمنگ فرام یو؟ اچھا اب پتہ کیا, آئی ڈپینڈ آن مائی فرینڈس. اچھا دے سجیسٹ. اچھا یعنی سائرہ یا کوئی ہے وہ کہ نجم اس کو یوں کر لو, میں نے کہا مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے. اف یو سجیسٹ سم تھنگ آئی ایم ولنگ ٹو ڈو اٹ. اوکے. اگر آپ کے پاس کوئی کانسیپٹ ہے برنگ اٹ ٹو می. سو یو اوپن آئی ایم اوپن اباؤٹ اٹ کہ وہ چاہے میوزک ہے, ڈرامہ ہے, اینی تھنگ. اچھا وہ میں پتہ اس لیے آپ سے پوچھوں. It could be anything. It could be anything. میں پتہ آپ سے سوال کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یو ہیو مینٹینڈ یور سیلف سو گڈ کہ آپ تو کام کرنے والے آدمی ہیں, تو میں تو ایکسپیکٹ یہی کروں گا کہ آپ کام کریں کیونکہ آپ وہ واحد آدمی جو کہ کلاسک تو آپ نے کروانا ہے. میرا مطلب میں اب آپ کے پاس تو نہیں چل کے آؤں گا یار مجھے کام سے مراد ہے کہ when we sit together میں کہوں گا یار اس کو یوں نہیں کر لیتے. سر یہ تو مجھے آج پتہ چلا نا, ہم تو ڈرتے ہیں آپ سے کہ پتہ نہیں آپ نہ مائنڈ کر جائیں. میں پاگل ہوں, میرے سر پہ سینگ بقول میڈم نور جہاں میرے سر تے سینگ لگے ہیں جو دیکھیں نا ان کے متعلق بھی یہی کانسیپٹ تھا نا کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے, حالانکہ وہ اتنی سویٹ تھی, ہیلپ کرتی تھی. ویسے ہی ماستے ہوئے کہتے میرے سینگ لگ گئے. اچھا نہیں آپ تو بہت لونگ آدمی, بڑے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تو بڑی باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں. صحیح. سر جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. مجھے ایک گانا اتنا پسند ہے اگر اس میں لگا سکے ساگر روئے لہریں شور میں, چاہے میڈم نے جو گایا ہے نا سر وہ میں کسی ریل میں لگا سکتا ہوں. یہ آپ نے مطلب کیا تھا نا ان کا وہ جو بھر آئے ساگر روئے, یہ گانا رائٹ. اتنا اچھا گانا گایا ہوا ہے نور جہاں نے. ہم لوگوں کو یاد ہے کہ آپ نے بڑی اچھی سی کیمرہ ٹیکنیکس یوز کی تھی ان کے اس پروگرام میں, اور وہ جو ساڑیاں پہنتی تھیں, اور ان کے متعلق ایک بات ہم نے سنی تھی, وہ سچ ہے کہ وہ جو ایک ساڑی ایک دفعہ پہن لیتی تھی دوبارہ نہیں پہنتی تھی؟ میں نے کبھی دیکھی نہیں. ہاں وہ کہتی میرے پاس اتنی کلیکشن تھی. کلیکشن کے علاوہ انہوں نے جو رکھی ہوتی تھی نا خاتون اما, وہ اس کو بی بی جی ہے تو اسی پائی ہوئی ہے, وہ ان سے بھی تیز تھی. وارڈروب کا الگ انہوں نے اپنا. اچھا خاتون شی واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ تھنگز نا, کہ میک اپ اور نہیں جس پہ وہ ٹرسٹ کرے نا اس کے علاوہ کسی اور پہ وہ ٹرسٹ کرتی نہیں تھی, تو اما جی پہ یا میرے پہ. اچھا وی ور ٹو ٹرسٹڈ فرینڈز شی ہیڈ ان لائف. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, اور بہت مزہ آیا, اور ہم بس ایکسپیکٹ کریں گے کہ خواجہ صاحب جو ہے نا بس ہمیشہ کام کرتے رہیں, ہمیشہ خوش رہیں, ہمیشہ آپ بلاتے رہیں گے, میں آتا رہوں. میں ضرور آپ کو بلاؤں گا, اور میں آپ سے سیکھنے کے لیے اب آپ کا سر بھی کھاؤں گا. چلیے ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں محسوس ہوتا, آپ کو نہیں محسوس ہوتا. سر تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. آلویز اے پلیزر. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ حافظ.